ان کی بے نامی جائیداد کو لسٹ سے نکالنے کے لیے اور اس پر کوئی عملی طور پر قدم نہ اٹھانے کے لیے کروڑوں روپے لیے جا رہے ہیں۔ کروڑوں روپے کے لحاظ سے، ملینز کے لحاظ سے ان لوگوں کو رشوت لے کے خاموشی کا اندیا دیا جا رہا ہے۔ یہاں فرشتے بھی آ جائیں گے تو یہ لوگ صحیح قانون کو بھی اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا جانتے ہیں۔ پورا کا پورا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ السلام علیکم۔ بریکنگ نیوز ہے آج ایک بہت بڑی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں بے نامی جائیدادوں کے بارے میں بڑا چرچا رہا اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے، عمران خان نے بے نامی جائیداد کے سلسلے میں ایک وسل بلوور پروٹیکشن ایکٹ بھی نافذ کیا کہ لوگ بتائیں بے نامی جائیدادوں کے بارے میں اور ان کو باقاعدہ اس میں سے شیئر دیا جائے گا۔ اور ساتھ میں 2019 کے آخری 2 ماہ میں یہ ڈی سی اور انتظامیہ کو ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر ڈویژن میں اور ہر صوبے میں یہ باقاعدہ تحریری طور پر نوٹس ایشو ہوئے کہ لسٹیں تیار کی جائیں بے نامی جائیدادوں کی اور اس پر جو بھرپور ایکشن کیا جائے، اور اس کی ڈیڈ لائن بھی تھی۔ اس کے بعد لسٹیں بننا بند ہو گئیں، پتہ نہیں کیا ہوا، اس پر توجہ ختم ہو گئی۔ پھر کووڈ-19 نے آ گھیرا پاکستان کو اور یہ کھاتا جو ہے کھو کھاتے میں ڈال گیا۔ لیکن بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ معاملہ دب چکا ہے اور بے نامی جائیدادوں کے بارے میں اب کوئی عملی طور پر نہ تو ضلعی انتظامیہ کوئی قدم اٹھا رہی ہے اور نہ ہی عمران خان کو اب اس میں کوئی انٹرسٹ ہے انٹل انلیس یہ جو کووڈ-19 ہے اس کا معاملہ کام ڈاؤن نہیں ہوتا۔ لیکن بریکنگ نیوز کیا ہے؟ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ جو لسٹیں بنی تھیں بے نامی جائیدادوں کی اور جو کچھ لوگوں نے نشاندہی کی تھی بے نامی جائیدادوں کی وسل بلورز کے طور پر، ضلعی حکومتوں کے اہلکار اور آفیسرز، یہ بریکنگ نیوز ہے اور بہت بڑی نیوز ہے کہ وہ ان افراد کو جن کی بے نامی جائیداد تھی، جن کی نشاندہی لسٹوں میں ہو چکی تھی، ان کو باقاعدہ فون کر کے، ان کو بلوا کے، ان کے ساتھ میٹنگز کر کے اس کی اس بات کو دبانے کے لیے، ان کی بے نامی جائیداد کو لسٹ سے نکالنے کے لیے اور اس پر کوئی عملی طور پر قدم نہ اٹھانے کے لیے کروڑوں روپے لیے جا رہے ہیں۔ اور ہر ضلع میں، خاص طور پر بڑے شہروں میں تو بے نامی جائیداد کی جو لسٹ بنی تھی اس کی آڑ میں اربوں روپے ضلعی انتظامیہ لے چکی ہے۔ اور باقاعدہ کیونکہ لسٹیں بن چکی تھیں، نام سامنے آ چکے تھے، اس پر عملی طور پر اقدام باقی تھے کہ کووڈ-19 نے آ گھیرا پاکستان کو، اور اس سے پہلے کچھ سکینڈلز کھڑے ہو گئے جس کی وجہ سے حکومت کو تھوڑا سا سٹیپ بیک کرنا پڑا اور اسے روکنا پڑا۔ لیکن کوئی اس حکومت میں یا اس ملک میں جتنا مرضی اچھا قانون بنا لے، جتنی اچھی مرضی قانون سازی کر لیں کرپشن کے بارے میں، لیکن قانون میں سے بھی کرپشن کے پر جو حاوی افراد ہیں، جو مافیاز ہیں، وہ ان میں سے اپنے راستے نکال لیتے ہیں اور قانون کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا جانتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ بے نامی جائیداد ایک بہت بڑا ایک سیگمنٹ تھا، پی ٹی آئی حکومت کا ایک بہت بڑا نعرہ تھا کہ وہ بے نامی اکاؤنٹس اور بے نامی جائیداد جو ہے اس سے لوگوں کی کرپشن کا کلا کما کریں گے، اور یہ ایک اچھا قدم تھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا، عمران خان کا، کہ بے نامی جائیدادوں کو پاکستان سے ختم ہونا چاہیے۔ اور لسٹیں ایک اچھی کاز کے لیے بنی تھیں، لیکن اس کو استعمال کرنے والوں نے کیا خوبصورتی سے اس کو استعمال کیا ہے کہ ان لسٹوں کی آڑ میں انہوں نے لوگوں کو فون کر کر کے، تھریٹ کر کر کے کہ آپ کی بے نامی کی جائیداد کو ہم حکومت کی ایما پر ضبط کرنے لگیں یا حکومت کے نوٹس میں لا کے ہم اس کو بحق سرکار ضبط کر لیں گے، ان سے کروڑوں روپے کی خاموشی کی اور لسٹ میں سے نکالنے کے لیے کروڑوں روپے کی رشوت لی جا رہی ہے۔ اور یہ
लिस्टें हुकूमत के तो किसी काम नहीं आई, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया के, डीसी के और उसके ऑफिसर्स के लिए ये बड़ी कारआमद साबित हुई हैं। और उस आड़ में अरबों रुपया बनाया जा रहा है, करोड़ों रुपए के लिहाज से, मिलियंस के लिहाज से उन लोगों को रिश्वत लेके खामोशी का इंदिया दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि उनके लिस्टों में से निकाल दिया जाएगा। अब इससे बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको बताता हूं कि जिन लोगों से मुकमका हो रहा है उन लोगों को एक और फैसिलिटी दी जा रही है। उनको ये मौका दिया जा रहा है कि ये जो टाइम है इसमें वो अपनी जायदादें बेच दें, और उनकी रजिस्ट्री और इंतकाल भी ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। हालांकि होना ये चाहिए था कि जब उन बेनामी जायदादों की निशानदेही हुई तो उसको फौरी तौर पर कंप्यूटर सेंटर में उसको ब्लॉक करना चाहिए था, ताकि वो किसी और को ट्रांसफ़र ना हो, किसी और के नाम रजिस्ट्री ना हो, और वो बेनामी जायदाद कायम रहे और उस पर बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हो के वो बहक सरकार जब्त की जा सके। लेकिन मेरे ख्याल में जब तक कोरोना वायरस की ये वबा ख़त्म होनी है, तमाम की तमाम बेनामी जायदादें, करोड़ों, मिलियंस, अरबों रुपए की रिश्वत के एप्स वो दूसरों को ट्रांसफ़र हो जानी है। कंप्यूटर में भी उनका रिकॉर्ड ख़त्म हो जाना है और वो माजी का हिस्सा बन जानी है। अब ये है हमारे मुल्क का कल्चर। आप कैसे यहाँ से करप्शन ख़त्म कर सकते हैं? यहाँ फरिश्ते भी आ जाएंगे तो ये लोग सही कानून को भी अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना जानते हैं, और एक बेहतरीन कानून को, बेनामी जायदाद के ऑर्डिनेंस को उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए, अपनी रिश्वत के लिए किस तरह इस्तेमाल किया, और फिर किस तरह बेनामी जायदादों का मुद्दा गायब किया जा रहा है, इससे बड़ी मिसाल नहीं मिल सकती। और इस मुल्क में मैं बड़ा होपफुल था कि इस मुल्क में कुछ हो सकता है, करप्शन रुक सकती है और जो लूटी हुई रकम वो वापस आ सकती है। लेकिन अब ये देखकर इस मुल्क में मुझे नज़र आ रहा है कि कोई भी करप्शन को कंट्रोल नहीं कर सकता। पूरा का पूरा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, और इस आवे का बिगड़ना एक साल में नहीं हुआ, इससे 20-30 साल लगे हैं बिगड़ने में। अब ये दिनों में ठीक नहीं हो सकता। उनको रास्ते पता हैं, उनको लूप होल्स पता हैं कि किस तरह हमने करप्शन करनी है, कानून की आड़ में किस तरह करप्शन करनी है। अब आप खुद फैसला कर लें कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या है, किन के हाथों में है, और कैसे कोई इसे करप्शन को रोक सकता है और रिकवरी कर सकता है। मैं तो बिल्कुल नाउम्मीद हो चुका हूँ। बहुत शुक्रिया।